أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. صدق اللہ العظیم. تو ان آیت کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، لفظی ترجمہ پھر بامحاورہ دونوں طرح آپ نے دیکھنا ہے. آپ کو بتایا تھا کہ کاپی پینسل اپنے پاس رکھا کریں تاکہ جو مشکل الفاظ ہوں وہ اپنے پاس تحریر کر سکیں، نوٹ کر سکیں. تو یہاں پہ لفظ اولائکا، اولائکا اس کا مطلب ہوتا ہے وہ لوگ، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. جمع سے مراد دو یا دو سے زیادہ افراد کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے انہیں کیا بولتے ہیں؟ جمع. ٹھیک ہے، عربک ٹرمینالوجی میں دو سے زیادہ افراد کو جمع کہتے ہیں. اولائکا وہ لوگ، مطلب یہ تین ہے یا تین سے زیادہ وہ. ٹھیک ہے. علا کا مطلب ہوتا ہے پر. قرآن مجید میں بے شمار مقامات میں آئے گا تو ایک مرتبہ آپ یاد کر لیں. علا کا مطلب کیا ہے؟ پر. اور اولائی کا مطلب ہے اس کا وہ لوگ. ٹھیک ہے. ہدن ہدایت، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں. من کل میں نے بتایا تھا اس کا مطلب ہوتا ہے سے. مما، من وہاں پہ لفظ آیا تھا، اس کا مطلب کیا ہے؟ سے. رب، ربہم یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے. رب اور ہم. رب رب کو کہتے ہیں، ہم جو ہے ان کا. ہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کا. ٹھیک ہے، اپنے رب کی. جب یہ ترجمہ کریں گے تو اپنے رب کی ہو جائے گا. اولائکا وہ لوگ یا یہی لوگ، علی ہدن ہدایت پر ہے، من ربہم اپنے رب کی طرف سے. اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے. اور اولائکا یہی لوگ، ہم المفلحون. المفلحون کا مطلب ہوتا ہے کامیاب ہونے والے، کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے. اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے. ٹھیک ہے. ہم کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع میں جب آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اور یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہم یہ ضمیر ہے، یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ دو تین ضمیریں میں بتا دیتا ہوں. ایک ہے ہوا، ہا واو ہوا، یہ ایک کے لیے، وہ ایک مرد. ٹھیک ہے. ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. وَأُولَئِكَ اور یہی لوگ جو ہے کامیاب ہے، کامیابی پانے والے ہیں. مفلحون فلاح پانے والے، کامیابی پانے والے. ان یہ بے شمار مقامات پہ آتا رہے گا یہ لفظ. تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک، یقیناً. ان الذین، لفظ ان قرآن مجید میں بے شمار مقامات میں آئے گا. اس کا مطلب ہوگا بے شمار.
ٹھیک ہے، اس کو ایک مرتبہ یاد کر لیں، بے شمار نہیں بلکہ بے شک۔ ان کا مطلب کیا ہے؟ بے شک۔ الذین، کل ہم نے پڑھ لیا وہ لوگ، کفرو جنہوں نے کفر کیا، کفرو انہوں نے کفر کیا، ٹھیک ہے۔ سواء، سواء کا مطلب ہوتا ہے برابر، علیہم دو الفاظ کا مجموعہ ہے، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، ہم ہم ان کا مطلب ہوتا ہے ان پر، ان کے، ان پر، ٹھیک ہے۔ اَأَنذَرْتَهُمْ، یہاں پہ تین الفاظ ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ میں تین چیزیں ہیں آپ نے یاد کرنی ہیں۔ یہاں پہ کیا ہے؟ تین الفاظ ہے، یہ شروع میں ایک حمزہ ہے، اَأَنذَرْتَهُمْ یہ شروع میں حمزہ، ایک یہ انذرت یہ دوسرا، ہم یہ تیسرا لفظ، یہ بالکل شروع میں جو حمزہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ انذرتا آپ ڈرائیں، انذرت کا مطلب ہوتا ہے آپ ڈرائیں، ہم ان کو، ہم کا مطلب کیا ہے؟ ان کو، بالکل شروع میں حمزہ جو ہے یہ سوال کے لیے آتا ہے، کیا؟ انذرت یہ تیسرا لفظ ہے، ڈرائیں آپ ان کو ڈرائیں، کیا آپ انہیں ڈرائیں؟ ام کا مطلب ہوتا ہے یا، لم نہیں، لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تنذر نہ ڈرائیں، لم تنذر آپ نہ ڈرائیں، ہم انہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، لم تنذر کا مطلب ہوتا ہے آپ نہ ڈرائیں، ہم ان کو، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ترجمہ دیکھیے دوبارہ، ان الذین بے شک وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر اختیار کیا، جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم یا آپ انہیں نہ ڈرائیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں ڈرائیں یا آپ نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، ٹھیک ہے۔ ختم، ختم کا مطلب ہوتا ہے مہر لگانا، ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانا۔ اللہ، اللہ تعالیٰ نے، اعلیٰ اس کا مطلب ہوتا ہے پر، قلوبہم دو الفاظ ہے، ایک ہے قلوب اور ایک ہے ہم، تو ان کے، ہم کا مطلب ہے ان کے، قلوب قلب کی جمع ہے، دلوں کو کہتے ہیں، قلوب قلب کی جمع ہے، قلب کا مطلب ہوتا ہے ایک دل، قلوب مطلب کئی دل، بہت زیادہ دل، اعلیٰ قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلا اور اعلیٰ کا مطلب ہے پر، سمعہم سمع کا مطلب ہوتا ہے کان، سننے کا آلہ، سمع کا مطلب کیا ہے؟ کان، ہم ان کے، وعلا سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلا واو کا مطلب اور، اعلیٰ کا مطلب ہے پر، ابصارہم ابصار آنکھوں کو بولتے ہیں، ہم ان کے، ٹھیک ہے۔ غشاوتن اس کا مطلب ہوتا ہے پردہ، وَلَهُمْ واو کا مطلب ہے اور، لہم یہاں پہ میں نے پہلے بتایا تھا لام جو ہے، لام کے اوپر جو زبر ہے یہ کے لیے کے معنی میں آتا ہے، کے لیے، ہم کا مطلب ہوتا ہے ان، جیسے للہ اللہ کے لیے، للمتقین متقین کے لیے، اسی طرح لہم ان کے لیے، اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، عظیم بہت بڑا۔ دیکھیں، ختم اللہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم غشاوہ اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کی آنکھوں پر کیا ہے؟ پردہ ہے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے یا ان کے لیے، عذاب عظیم بہت بڑا عذاب ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ نے سمجھ لیا، امید کرتا ہوں کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اب اس حوالے سے جو تفسیری نکات ہے، جو تشریح ہے اس کی، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک ہے، اور ہم نے پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین پرہیزگاروں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے،
متقی کون لوگ ہیں؟ ان کی پہلی صفت اور خوبی یہ بیان کی گئی ہے یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، آپ کے پیغمبروں پر، آپ کی تمام کتابوں پر بغیر دیکھے کیا کرتے ہیں؟ ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کی پہلی خوبی کیا تھی؟ ایمان بالغیب۔ دوسری خوبی ان کی بیان فرمائی کہ نماز قائم کرتے ہیں، اقامت الصلاح، نماز قائم کرتے ہیں۔ تو اگر اسلام سے نماز کو ہم نکال دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، تو اسلام کی جو عمارت ہے وہ کڑی نہیں ہو سکتی، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے۔ اگر ہم کسی بلڈنگ سے، کسی مکان سے ستون نکال دیتے ہیں تو وہ مکان یا وہ بلڈنگ باقی نہیں رہ سکتا، بلکہ کیا ہو جاتا ہے؟ گر جاتا ہے۔ تو دوسری صفت کیا بیان کی؟ اقامت صلات، متقین کی صفات میں سے دوسری صفت کہ وہ نماز کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ، تمام سنت اور مستحب اعمال کے ساتھ ادا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں۔ تیسری صفت کہ انفاق فی سبیل اللہ، جو کچھ مال ہم نے دیا ہے اس میں سے کچھ مال خرچ کرتے ہیں، مکمل نہیں، اس میں سے کچھ مال خرچ کرتے ہیں۔ میں نے کل بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں علم بھی داخل ہے، طاقت بھی داخل ہے، مال بھی داخل ہے، مشورہ بھی داخل ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں داخل ہے۔ تو متقین کی ایک خوبی یہ بیان کی گئی کہ وہ انفاق کرتے ہیں، جو رزق ان کو دیا گیا ہے اس کو اللہ کی راہ میں کیا کرتے ہیں؟ خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک خوبی یہ بتائی گئی ہے کہ جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، یعنی قرآن مجید اور حدیث، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے چیزیں کتابیں نازل کی گئی ہے ان پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر بھی ان کا پورا یقین ہے۔ یہاں تک تو صفات بیان کی متقین کی، یہاں تک کیا کی؟ صفات بیان کی، خوبیاں بیان کی، یہ متقین کی صفات ہیں، خوبیاں ہیں۔ اب ان باتوں کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اولئک علی ھدی من ربہم، کہ یہ لوگ ہدایت پر ہے۔ یہ لوگ کیا ہے؟ ہدایت پر ہے، کہ جو کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، ھدی للمتقین، ان صفتوں والے لوگ ہیں ہدایت حاصل کرنے والے، متقین ہی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کامیابی پانے والے، فلاح پانے والے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جن کو کامیابی حاصل ہوگی وہ انہی صفات، انہی خوبیوں کے حامل ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں ایک مشکل چیز جو ہے وہ ربط قائم کرنا، ایک سورت کا دوسری سورت کے ساتھ کیا ربط ہے، ایک رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ کیا ربط ہے، یا ایک آیت کا دوسرے آیت کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مفسرین کے دو جماعتیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ مفسرین کے دو گروپ ہے۔ ایک گروپ تو کہتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ربط نہیں ہے، یہ شاہی فرمان ہے۔ شاہی فرمان سے کیا مراد؟ کہ بادشاہ کا حکم نامہ ہے، جس طرح بادشاہ اپنے وزیر کو حکم دیتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، دوسرے وزیر کو حکم دے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، باورچی کو حکم دے گا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، دھوبی کو حکم دے گا کہ آپ نے یہ کپڑے دھونے ہیں، استری کرنے والے کو کہے گا کہ آپ نے یہ کپڑے استری کرنے ہیں۔ غرض جو بندہ اسے ملتا رہے گا اس کے مطابق اسے حکم دیتا رہے گا۔ تو اب ان الفاظ میں، ان احکامات میں ربط تلاش کرنا یہ کیا ہے؟ ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان میں کوئی ربط نہیں ہوگا، یہ بادشاہ کا حکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو ہمیں حکم دیا ہے ہر ایک کے حال کے مطابق اور مناسب اسے حکم دیا ہے، تو ان کا آپس میں ربط تلاش کرنا کہ اس کا اس کے ساتھ کیا ربط ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شاہی فرمان ہے، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو، اس کو مانو اور اس پر عمل کرو۔
دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جی ہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شاہی فرمان کے ہوتے ہوئے بھی اس میں ربط موجود ہے۔ تو جو حضرات جو مفسرین ربط کے قائل ہے ان میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تفسیر کبیر مشہور تفسیر ہے جو ماخذ کا درجہ رکھتی ہے، اس کے مصنف ہے۔ اسی طرح تفسیر ابو سعود کے مصنف ہے علامہ ابو سعود محمد بن محمد عمادی رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر بہت سے مفسرین جو تھے گزرے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ آیات میں ربط موجود ہے، سورتوں میں ربط موجود ہے، ٹھیک ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک آیت کا دوسری آیت کے ساتھ تعلق موجود ہے، ایک سورت کا دوسرے کے ساتھ، ایک رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ تعلق اور ربط موجود ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ میں اس کا ذکر تھا اہدنا الصراط المستقیم، وہاں پہ ہدایت کا مطالبہ کیا گیا تھا اہدنا الصراط المستقیم میں۔ تو سورۃ البقرہ میں اس کی منظوری ہوئی کہ جو ہدایت تم مانگتے ہو وہ تمہیں دے دی ہے۔ پھر وہ کتاب جو رب تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی اس کے بارے میں 3 گروپ ہوئے۔ عقلی طور پہ کتنے گروپ ہو سکتے ہیں؟ 3 گروپ ہو سکتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو دل سے بھی مانتا ہے اور زبان سے بھی مانتا ہے، وہ دل سے بھی یقین کرتا ہے اور زبان سے بھی یقین کرتا ہے۔ تو یہ پہلا گروپ ہے متقین کا، جن کا ذکر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک آیا ہے۔ الف لام میم سے لے کر ھدی للمتقین سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک یہ پہلے گروپ کا تذکرہ تھا۔ پھر اگلی 2 آیتوں میں ان کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے نہ تو دل سے مانا اور نہ ہی زبان سے مانا۔ ان الذین کفروا سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جنہوں نے اس ہدایت نامے کو نہ تو دل سے مانا نہ زبان سے مانا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا گروپ ہوا کہ نہ تو دل سے مانا نہ زبان سے، بلکہ صراحتاً انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ یہ کافرین کی جماعت ہے۔ یہ کن کی جماعت ہے؟ کافرین کی جماعت، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، کل جب پڑھیں گے ہم، یہ تیسرا گروہ ہے کہ زبان سے انہوں نے مان لیا لیکن دل سے نہیں مانا۔ چونکہ یہ گروہ جو ہے بڑا انتہائی خطرناک تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے پوری تفصیل کے ساتھ ایک رکوع میں اس کو واضح کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت نامہ نازل کیا، جو ہدایت نازل کی، اس کے ماننے اور نہ ماننے کے سلسلے میں 3 گروپ ہوئے۔ ایک وہ گروہ جس نے دل سے بھی مانا اور زبان سے بھی مانا، اور وہ کیا ہے؟ متقین کا گروپ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک ان لوگوں کا بیان ہوا۔ اور جنہوں نے نہ دل سے مانا اور نہ ہی زبان سے مانا، ان کا ذکر ان الذین کفروا سواء علیہم سے لے کر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک ہے۔ چونکہ ان کا خدشہ بہت کم تھا، کھلے کافر جو ہے اس سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا منافق سے ہوتا ہے، اس لیے ان کا تذکرہ صرف 2 آیتوں میں کر دیا۔ اور منافقوں سے سب سے زیادہ خطرہ تھا، اس لیے اگلا پورا رکوع منافقوں کے لیے ہے کہ زبان سے کچھ ہے اور دل سے کچھ، اندر کچھ ہے اور باہر سے کچھ، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو ان کا تذکرہ، ان کی صفات کو پوری ایک رکوع میں بیان کیا۔ تو اب یہ جو آیتیں ہم نے تلاوت کی ان لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے قرآن مجید کو نہ دل سے مانا ہے اور نہ زبان سے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، برابر ہے ان کے لیے، اانذرتہم، کہ آپ ان کو ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں آئیں گے۔ اب اس آیت کریمہ پر بظاہر 2 اعتراض ہوتے ہیں۔ اس آیت کریمہ پر بظاہر کتنے اعتراض ہوتے ہیں؟ 2 اعتراض ہوتے ہیں۔
نمبر 1 کہ جب اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ نہیں مانیں گے، ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں بالکل برابر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسا محمل یعنی بیکار کام کیوں لگایا؟ پہلے اعتراض کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب علم تھا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے، ڈرانا اور نہ ڈرانا ان کے حق میں بالکل برابر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ایسا محمل یعنی بیکار کام کیوں لگایا؟ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم نے اس کا یہ جواب دیا ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر ہے تفسیر بیضاوی کے نام سے بڑی مشہور ہے، درس نظامی میں پڑھائی بھی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک تفسیر ہے تفسیر روح المعانی، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سواء علیہم، کہ ان کے لیے برابر ہے، کہ ان کے حق میں یہ بیان جو ہے وہ مفید نہیں ہے، ان کے حق میں یہ بیان مفید نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ بیان کیا ہے؟ مفید ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب ملے گا۔ یہاں پہ یہ نہیں فرمایا سواء علیک، کہ آپ پر برابر ہے۔ اگر سواء علیک ہوتا کہ آپ کے لیے برابر ہے تو پھر بات الگ تھی۔ اب جو انسان بیان کرتا ہے اس کا ثواب اس کو ملتا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ مبلغ جو حق کی تبلیغ کرتا ہے، دین کی تبلیغ کرتا ہے، وہ جو بیان کرے گا اس کو بیان کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی خوش قسمت اس کی بات مان لیتا ہے تو نور علی نور، اگر وہ نہیں مانتا تو بیان کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، درس کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پہ سواء علیہم فرمایا ہے، سواء علیک نہیں فرمایا، کہ ان کے حق میں برابر ہے کہ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو بیان کرنے کا پورا ثواب ملے گا۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے، یہ اعتراضات آپ اپنے پاس نوٹ کیا کریں۔ دوسرا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہاں فرمایا لا یؤمنون، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا ان پر برابر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ بہت سے کافر جو ہے وہ بعد میں ایمان لائے، وہ صحابہ بنے۔ صحابہ پہلے کیا تھے؟ وہ کافر ہی تھے، مشرک تھے، پھر بعد میں ایمان لے کر آئے تو وہ صحابہ بن گئے۔ تو پھر یہاں کیوں فرمایا گیا کہ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا یؤمنون کا مصداق وہ ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ لا یؤمنون کا مصداق کون افراد ہے؟ کہ جن کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے۔ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ولید ہے، اور بہت سارے کافر ہیں، عاص بن وائل ہے، جن کا خاتمہ کیا ہے؟ کفر پر ہوا ہے، کہ انہوں نے اپنے عقیدے کو نہیں بدلا۔ باقی جن کا ایمان پر خاتمہ ہونا تھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہلے کافر ہی تو تھے، اس کے بعد مسلمان ہوئے، وہ اس آیت میں داخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آگے جو آیت ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، تو یہ جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے طاقتور ہوتے تو وہ مہر ختم کر دیتے، پردے اٹھا دیتے۔ رب تو رب ہے،
رب کیا ہے؟ وہ تو رب ہے. کافر جو ہے وہ بھی رب کو رب مانتے ہیں. مشرک جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں ہوتا. وہ بھی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر نہیں ہوتا. رب کے وجود کا مشرک بھی قائل ہے. بلکہ اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے کہ عام قسم کے مسلمانوں سے مشرک کی عقیدت رب سے زیادہ ہوتی ہے. عام قسم کے مسلمانوں سے زیادہ مشرک کی عقیدت رب سے ہوتی ہے. اور یہ قرآن مجید سے ثابت ہے. وہ اس طرح کہ 8ویں پارے میں مشرکوں کا طریقہ اور دستور بتایا ہے کہ زمین سے جو پیداوار ہوتی تھی، دانے پیدا ہوتے تھے. 8ویں پارے میں آیا ہے مما زرع من الحرث، کہ جو پیداوار ہوتی تھی زمین سے یا دانے پیدا ہوتے تھے. اور اسی طرح جانور جو پیدا ہوتے تھے، مثلا کسی کے 10 جانور ہو گئے یا زمین میں سے کسی کا 10 من غلہ پیدا ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کرنے والے کہا کرتے تھے ھذا للہ بزعمہم وھذا لشرکائنا، کہ پہلے وہ مشرک جو تھے رب کا حصہ نکالتے تھے زمین کی پیداوار میں سے بھی اور جانوروں میں سے بھی. وہ کہتے تھے ھذا للہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. پھر وہ کہتے تھے ھذا لشرکائنا، یہ جو حصہ ہے یہ ہمارے معبودوں کا ہے. تو وہ بھی کیا کرتے تھے؟ پہلے رب کا حصہ پھر اوروں کا حصہ وہ نکالتے تھے. تو جو عام کلمہ گو مسلمان ہے، جن کو دین کی حقیقت معلوم نہیں ہے، وہ صرف بزرگوں کے پیچھے چلتے ہیں کہ پہلے وہاں پہ جا کے منت وغیرہ مانتے ہیں پھر رب کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. مشرک یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ جو ہے یہ بت وغیرہ جو ہے یہ اللہ کے سامنے ہماری سفارشی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ بہت بلند ہے. ہم بہت بڑے گٹھیاں اور حقیر ہے، ہماری وہاں تک رسائی نہیں ہے. وہ کہتے تھے اس طرح سمجھو کہ ہم نے صدر مملکت کو ملنا ہے تو ہر آدمی تو نہیں مل سکتا، تو درمیان میں وہ کیا کرتا ہے؟ واسطے تلاش کرے گا. کمشنر کا، وزیر اعلیٰ کا واسطہ ہوگا، ڈپٹی کمشنر کا ہوگا، یا ان کے ماتحت جو افسر ہوتے ہیں ان تک وہ پہلے پہنچنے کی کوشش کرے گا. وہ تو براہ راست نہیں پہنچ سکتا. تو یہ مشرک کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، ہم بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، تو یہ ہماری سفارشی ہے. یہ لوگ کیا ہے؟ یہ بت جو ہے یہ ہماری سفارشی اللہ تعالیٰ کے ہاں. اسی طرح 24ویں پارے میں سورہ زمر جو ہے اس میں یہ مشرکین کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ما نعبدہم، کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں رب کے قریب کرتے ہیں، یہ ہماری سیڑھیاں ہے کہ یہ ہمیں رب تک پہنچائیں گے. تو ان بتوں کو وہ رب نہیں مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہماری سیڑھیاں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، یہاں کون سی سیڑھی لگاؤ گے؟ تو اصل میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مشرک جو ہے وہ رب کا بظاہر بڑا عقیدت مند ہوتا ہے، کہ یہ بہت عام ہے کہ کلمہ گو کافر اور مشرک رب کا منکر جو ہے وہ نہیں ہوتا. مشرک جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ رب کا منکر نہیں ہوتا. تو یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر. تو مہریں لگ جانے کے بعد ان کا کیا قصور ہے؟ وہ رب کی لگائی ہوئی مہریں جو ہے اور پردے کو تو نہیں اتار سکتے. تو جب رب نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، تو وہ کیا کریں گے؟ سورۃ المدثر میں آتا ہے یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء،
کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورہ مدثر میں 29ویں پارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو قرآن مجید میں اگر ایک جگہ اجمال ہو یعنی ایک بات واضح بیان نہ کی گئی ہو تو دوسری جگہ اس کی تفصیل آتی ہے. تو قرآن مجید میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اشتباہ باقی رہے، بلکہ اس کی وضاحت آ جاتی ہے. البتہ اگر کوئی نہیں سمجھتا وہ تو الگ بات ہے. 24ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ ہے، بالکل ابتدائی آیات سے. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون. حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے. تنزیل من الرحمن الرحیم کہ رحمان اور رحیم کی طرف سے اتارا گیا ہے. کتاب، یہ ایسی کتاب ہے فصلت آیاتہ جس کی آیات واضح کی گئی ہے، قرآن عربیا، قرآن عربی زبان میں ہے، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے. تو یہ قرآن کیا ہے؟ بشیرا و نذیرا، خوشخبری بھی سناتا ہے اور ڈراتا بھی ہے. پھر آگے فرمایا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ کہ ان میں سے اکثریت نے اعراض کیا. اس لفظ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ، ان میں سے اکثریت نے کیا کیا؟ اعراض کیا. اکثریت نے قرآن مجید سے چہرہ پھیر دیا. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سنتے تھے. فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، تو وہ نہیں سنتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے. اور کہتے کیا ہیں؟ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، اکنہ یہ کنان کی جمع ہے کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں. قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں، اپنے دلوں کو پردوں میں سنبھال رکھا ہے. مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اس چیز سے جس چیز کی دعوت تم ہمیں دیتے ہو. مِمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، اس چیز سے جس چیز کی دعوت تم ہمیں دیتے ہو، اس سے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے دلوں کو پردوں میں ڈالا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے. وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، آذان کانوں کو کہتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹیں ہیں، ہم نے کانوں میں ڈانٹیں چڑھائی ہوئی ہے. وَبَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَاب، اور ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان حجاب، پردہ ہے. تو ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردہ لٹکایا ہوا ہے، ان آنکھوں سے آپ کو نہیں دیکھتے، ان نگاہوں سے تجھے نہیں دیکھتے جن نگاہوں سے ابو بکر اور عمر دیکھتے ہیں. فَعْمَلْ، تو آپ اپنا کام کریں. اِنَّنَا عَامِلُونَ، ہم نے اپنا کام کر دیا. تو اب آپ نے ان آیات میں دیکھا کہ جن لوگوں نے اپنے کسب سے، اپنے ارادے سے، اپنے عمل سے اپنے دلوں پر پردے تسلیم اور پسند کیے ہیں، کانوں میں ڈانٹیں دی ہیں، آنکھوں کے آگے پردے لٹکا دیے، تو اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا کہ ہم ادھر ہی بھیج دیتے ہیں جدھر کو کوئی جانا چاہتا ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا کہ ہم ادھر ہی بھیج دیتے ہیں جدھر کوئی جانا چاہتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ ہم نے پردے لٹکائے ہیں تو رب تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے تم راضی ہو تو ختم اللہ علی قلوبہم، ہم نے بھی مہرے اور پردے لٹکا دیے ہیں. یہ پہلے مرحلے پر نہیں کہ بالغ ہونے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کانوں میں پردے لٹکا دیے ہوں یا مہر لگا دی ہو، دلوں پر مہر لگا دے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد اختیار دے دیا. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو شخص تم میں سے چاہے ایمان اختیار کر سکتا ہے اور جو چاہے کفر اختیار کرے. جس راستے پر چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ چلا دے گا. انہوں نے جب اپنے دلوں پر پردے مانے، اس پر راضی ہوئے اور اپنا عمل بنایا، فَعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ کہا کہ تم اپنا عمل کرو، ہم اپنا عمل کرتے ہیں. یہ ہمارا عمل ہے کہ ہم نے اپنے دلوں پر پردے ڈال دیے
تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی۔ یہ سب کچھ کیا ہوا؟ بالغ ہونے کے بعد ہوا، کیونکہ آدمی بالغ ہونے کے بعد مکلف ہوتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے دونوں راستے دکھا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْن، خیر کا راستہ بھی دکھا دیا اور شر کا بھی۔ اسی طرح جب قرآن مجید میں آپ یہ پڑھیں گے سورہ مدثر میں، یضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، تو اس کی تفصیل بھی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دیتے ہیں۔ 13ویں پارے میں ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، کہ جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، مَن يُنِيبُ، جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو ہدایت نصیب ہوتی ہے، اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب انہوں نے غلط راستے پر چلنا شروع کر دیا، گمراہی شروع کر دی، تو رب نے بھی کیا کر دیا؟ گمراہ کر دیا۔ تو یہ تمام آیات ہمیں پڑھنی چاہیے تاکہ کوئی انسان دھوکے میں نہ رہے کہ بندے کا کوئی اختیار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کفر اختیار کرنے کا اور ایمان اختیار کرنے کا اختیار حق دیا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، ٹھیک ہے کہ جو شخص ایمان لے آنا چاہے وہ مؤمن ہو جائے، اس کو اختیار ہے، اور جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ یہ دو فرقے ہیں، ایک معتزلہ کا پہلے بھی اس پر گفتگو ہو چکی ہے سورۃ الفاتحہ میں، کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اگر تقدیر مانتے ہیں تو پھر ہمیں نیکی کس کی طرف سے ملے گی؟ جو لکھا ہے وہی کرتے ہیں۔ اور دوسرا ان کے مقابلے میں کیا ہے؟ فرقہ جبریہ، وہ کہتے ہیں کہ ہم رب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ مجبور ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی ہم سے سب کچھ کرواتا ہے۔ تو وہ تقدیر کو کیا کرتے ہیں؟ نہیں مانتے، بلکہ وہ جبر مانتے ہیں۔ تو اہل حق فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، جتنا اختیار دیا ہے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ اب ایک اور سوال ہوتا ہے، ایک معتزلہ ہے اور دوسرا جبریہ۔ ایک اور سوال ہوتا ہے، تھوڑا سا مشکل ہے، کہ جب سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے تو اس لکھے ہوئے کو تو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، اس لکھے ہوئے کو ہم تبدیل نہیں سکتے، بدل نہیں سکتے، تو ہم تو مجبور ہوئے۔ یہ بات سمجھنا کہ سب کچھ پہلے تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، اس کے علم میں تھا کہ یہ شخص اپنی مرضی سے یہ کام کرے گا، تو پہلے ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ شخص اپنی مرضی سے کفر اختیار کرے گا، اپنی مرضی سے ایمان اختیار کرے گا۔ تو اس طرح لکھا ہوا ہے، اس طرح نہیں لکھا ہوا کہ اس طرح اس کو کرنا پڑے گا، جو اس نے کرنا تھا وہی لکھا ہوا ہے۔ تو تقدیر آدمی کو مجبور نہیں کرتی۔ تو یہاں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، جب وہ مہروں پر راضی ہے، مہروں پر کیا ہے؟ راضی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر کیا کر دی؟ مہریں لگا دی، اور ان کے کانوں پر رب نے کیا کر دیے؟ مہریں لگا دیے، کیونکہ انہوں نے فخریہ طور پہ کہا تھا وفی آذاننا وقر، کہ ہمارے کانوں میں ڈانٹیں ہیں، وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے فخریہ طور پہ کہا تھا من بیننا و بینک حجاب، کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کیا ہے؟ پردے لڑکے ہوئے ہیں۔ فعمل، آپ اپنا کام کریں، اننا عاملون، ہم اپنا کام کریں گے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر کوئی الزام نہیں ہے، انسان مختار ہے، چاہے وہ ایمان لائے، نیک اعمال کرے، چاہے وہ کفر اختیار کرے اور برے اعمال کرے۔ تو جو لوگ متقی تھے ان کا نتیجہ بتا دیا تھا، اولئک هم المفلحون، کہ وہ فلاح پا گئے۔ تو ان کافروں کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے، بہت بڑا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کفر سے اور کفر کے نتائج سے اور عذاب سے تمام مسلمانوں کو اور ہم سب کو کیا کر دے؟ محفوظ رکھے، بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ دوبارہ یہ ترجمہ دیکھ لیجئے۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہے جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہے جو کامیابی پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر اختیار کیا، سواء علیہم، ان پر برابر ہے، انذرتہم، کیا آپ انہیں ڈرائیں، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے ہے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔